خاندان کے ذریعے سے پہچانا گیا؟ تو آج عرب مخلوق کے ذریعے فرمایا نہیں، میں نے چاہت کی اول مخلوق کو بنایا جس کا پہلا بھی محمد آخری بھی محمد، یہ بنتے گئے خلق ہوتے گئے مجھے سجدہ کرتے گئے، ساکے عرش پر اللہ کی معرفت کا خزانہ بھی 14 ہے، شاباش، اور اس کو پہلے سجدہ کرنے والے بھی وہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک جو سجدہ ہو رہا ہے 14 کا اصلی ہے، 13 نقلی۔ 14 سے تو نے نقل کی، اوریجنل اصلی ان کا سجدہ، ان کی عبادت۔ اور افا بیان کرتے ہیں جب علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی، توجہ ہے، ایک اور نے کہا میں بھی دیتا ہوں، توجہ ہے، میں بھی دیتا ہوں زکوٰۃ۔ علی کیا، میں علی کا مقابلہ کر سکتا، جو علی کا مقابلہ کرے ان سے جوتے پڑتے، توجہ ہے، توجہ میں جاتی۔ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے بھی انگشتری کو دور کیا، دیکھنے والا مہم تھا، اس نے کہا میرے علی کا مقابلہ کرتا ہے، اس نے انگشتری نہیں لی، اپنا جوتا دیا۔ اس سے بڑھ کے میں نہیں کر سکتا، توجہ۔ کمالات میرے مولا کے بارے میں زیارت کا جملہ ہے، کائنات کئی رازوں سے، کئی اس کے پوشیدہ راز ہیں۔ میرے مرشد علی میں کیا کہا گیا؟ السلام علیکہ یا سر اللہ فی العالمین، 18,000 عالمین عرش سے فرض تک اللہ کے رازوں میں سے بڑے راز کا نام علی ہے۔ کمالات اتنا بلند کیا کہ کائنات نیچے نظر آئی، یہ بلند نظر آئے۔ کہاں احببت النور فخلقت الخلق، انہوں نے عرش و فرش و اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر بلند کیا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر، عبادت کی، نماز، تسبیح، تقدیس، تحریر، ہمیں تمہیں بھی پڑھنی چاہیے، توجہ ہے نا، ہمیں بھی اچھے عمل کرنے چاہیے۔ جب انہوں نے اللہ کے تذکرے کو اتنا بلند کیا، پیلا والے کے ممبر پر بیٹھ کر میں کہتا ہوں میرا اللہ تیرے ذکر کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں تو ان کو اجر نہیں دے گا، توجہ ہے، ہمارے توحید ہے، کیوں نہیں فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو نے میرا ذکر بلند کیا، میں تمہارا ذکر بلند، شاباش، تم ہستیوں نے میرا ذکر بلند کیا، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ تو سمجھ لینا قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھ پہ الزام نہ لگانا، قرآن پڑھ رہا ہوں، حسین کا ذکر تو نہیں، میں نہیں، مولوی نہیں، کائنات نہیں، میں قربان جاؤں حسین اور علی مولا آپ کو کتنا بلند مقام ہے کہ ان کو خلق کرنے والا خدا ان کا ذاکر بن گیا، شاباش، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم نے میرا ذکر بلند کیا، میں تمہارا ذکر بلند کروں، اتنا ذکر بلند کیا، انگریز، ریڈینین، برٹش، بدھ مت، ہندو، افریقی لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، جب ان کے سامنے قوالیاں چلی، جیسے قوال نے کہا علی علی، انہوں نے بھی کہا علی علی، اللہ جو کروا رہا ہے، شاباش،
کرنا، ہر سال بڑھتی ہوئی عزاداری۔ اور مسلمانوں سوچو، عزاداروں کی حکومتیں ہوئی رہی، بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں رہی، حسین کے ماننے والوں کی جو نہ ہونے کے برابر، اس کے باوجود اتنا مارا گیا، قتل کیا گیا، نسلیں ختم کی گئی، بم دھماکے کیے گئے، نہیں چھوڑا۔ توجہ ہے نا میرے عزیزوں، انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، حق کو مانیں گے، غاصب کو نہیں مانیں گے۔ تم نے بڑا کچھ کیا، یہ مجمع میں کہہ رہا ہوں میں، بہت کچھ کر لیا، اگر اب بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہمیں مار دو، ہمیں قتل کر دو، ہمیں سب کچھ چھوڑ دو، تو یاد رکھنا ہمارا ایک چھوٹا بچہ بھی بچ گیا نا، یہ غاصب کو نہیں مانے گا، آپ کا مانے گا۔ شاباش۔ یہ کمالات، ان کے وجود میں کشش، ان کی ولایت میں کشش، ان کے مقام میں کشش، ان کو بٹھانے کی کوشش کرنے والے مٹ گئے۔ توجہ ہے میرے دوست، آج سے نہیں 1400 سال سے کوشش کی گئی، 1400 سال سے کوشش کی گئی۔ بنی امیہ کے بدماش عباسی لعنتیوں میں کہ علی کا نام ختم ہو جائے، آغاز اسلام سے لے کر اس وقت تک میرا علی سن لے کیا کیا گیا، علی کا نام ختم ہو، حکومت، دولت، لشکر، جعلی حدیثوں کی فیکٹریاں، امیہ کے بادشاہ، عباسی بادشاہوں کی کئی سو سال کی سلطنتیں، کیا علی کا نام ختم ہو جائے۔ 1400 سال گزر گئے، فیکٹریاں ختم ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، بنی عباس اور بنی امیہ کے بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں دفن ہو گئے، نابود ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے میرا علی اس وقت بھی علی تھا، آج بھی ہے۔ کوئی غریب مسکین بھی ہو نا، علی کا نام لے تو ظالم کو بھی چپ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اسلام آباد سے سوشل میڈیا کے ذریعے خبر کا پتہ چلا، اس ملک کا ایک ڈکٹیٹر بادشاہ تھا، صدر، اس نے شیعہ سنی علماء کو اکٹھا کیا، توجہ ہے، اور کہا میں ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے، اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تو تھا میرے خیال میں بہت بڑے حرام زادوں کا وہ کیپٹن، کہتے ہیں اسلام ایسا ہو جس میں علی نہ ہو۔ شیعہ مولوی بھی چپ، ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر ہے، پھانسی نہ لگا دے۔ سنی ہمارے بھائی بھی ناراض تھے، یہ کیا غلط بات کر رہے، سنی تو مانتے ہیں۔ اہلے سارے مولوی خاموش، تو اس کی چائے بناتا تھا نا، تھا غریب، لیکن لگتا ہے ماں نے دودھ میں اسے علی پلایا تھا۔ چائے لے کے آیا، چائے تو پتی سے بنتی ہے، پتی نہ ہو تو دودھ ہوتا ہے، ادھر پانی نہ ہو، پانی میں بھی پتی نہ ڈالی جائے تو چائے نہیں بنتی۔ کیا کہنا اس غریب خان سامنے کا، اس نے کہا ضیاء یہ پیو چائے، کہا سب کو تم نے چائے دی ہے، میری چائے میں پتی نہیں ہے۔ اس نے کہا ضیاء تجھے سمجھ نہیں آتی، جیسے پتی کے بغیر چائے نہیں بنتی، علی کے بغیر اسلام نہیں بنتا۔